TLP मतलब کہ تحریک لبیک پاکستان نے مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشقوں نے جیو نیوز کے خلاف عدالت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ ساری جماعتوں کو جو ہے وہ سیٹوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو TLP واحد جماعت ہے اس کو وہاں پہ امن لانے کی کتنی فکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور بھی کچھ نیوز ہے کہ پاکستان میں کس طرح ہر بندہ جو ان کے ریاست کی پالیسی کے مخالف ہوتا ہے اس کو انڈیا کا ایجنٹ کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور لائک ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، میں ہوں احسن۔ آج ہے 16 جولائی 2026 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعد رضوی صاحب رضوی صاحب کو جبری طور پر اغوا کیے ہوئے، جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے اوپر قبضہ کیے ہوئے اور سانحہ مریدکے کو گزرے ہوئے آج 276 دن گزر چکے ہوئے ہیں، مطلب کہ 9 مہینے اور 3 دن۔ لیکن اس حوالے سے پاکستان میں کوئی قانون ریاست عدالت ایسی نہیں ہے جو ظالموں سے پوچھ سکے کہ آپ نے نہتے پرامن اور محب وطن لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ TLP کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں کہ ایک دم سے 15,000 بندے نکل آئے، مطلب کہ 15,000 کم از کم۔ جب یہ فیض آباد کے اندر کہتے تھے کہ وہاں پہ تو 150-200 بندہ ہے، اور جب 150-200 بندے کو ہٹانے کی باری آئی وہاں پہ پھر پورا پاکستان بلاک کروانا پڑ گیا۔ اور الزام یہ لگایا TLP کے اوپر کہ ان کو تو ایجنسیاں لے کر آئی تھی، یہ تو پیسے لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ نون لیگ کے اپنے بندے ان کا ریکارڈ سٹیٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ کچھ ایسے وہاں پہ تھے، اینڈ پہ وہاں پہ TLP کے کچھ لوگ ایسے بچ کے تھے فیض آباد 2017 میں کہ ان کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں تھا، تو وہ پاکستانی فوج نے ایک عزت کے مقام کو دیکھتے ہوئے ان کو پیسے دیے انویلپ پیپر میں ڈھک کر۔ باقی وہاں پہ ناخادم حسین رضوی صاحب تھے، وہ بھی سارے جو واپس آ چکے تھے۔ کتنا مطلب کہ اسلام کو وہاں پہ یعنی کہ ان کے اچیومنٹ ملی، وہاں پہ انہوں نے جو ان کا استعفیٰ تھا زاہد حامد کا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے مطالبات بھی بنوا لیے، TLP نے سب کچھ کروا لیا، اور جو انہوں نے پیسوں کا الزام لگایا ہے وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو اصل میں ان کو درد تھا کہ یہ لوگ یہ جو مولوی ہیں اصل میں ہمارے اوپر یہ کس طرح حاوی ہو گئے، اور وہاں پہ یہ 150 بندے کہتے تھے، اور یہاں پہ جب سانحہ مریدکے ہوا اور اس میں بھی انہوں نے بندوں کی تعداد کچھ کم بتائی، اور پھر اب یہ جو یعنی کہ نکلا ہے جیو نیوز کے خلاف جو مارچ نکلا ہے یہ کم از کم 15,000 بندے، مطلب کہ 150 سے 15,000 کی تعداد کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ اس سے بھی اوپر جائیں گے۔ کہتے تھے یہ جو شہباز گل ہیں PTI کے کہ 1500 بندے جو ہیں 15,000 بندے جو ہیں وہ نکلے ہیں، ایک دم سے نکلے ہیں۔ اصل میں وہ ثابت کر رہے تھے کہ ان کو نکالا گیا ہے، مطلب کہ TLP واحد وہ جماعت ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے 15,000 کی تعداد میں ایک دم سے نکلنا ہوتا، ان کو نکالنا ہوتا، تو وہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے لیے نکلتے۔ ان کی رہائی کے لیے انہوں نے ساری چیزیں پینڈنگ پہ رکھی ہوئی ہیں، اور جو ان کا مین گول ہے، جو مین ان کا نظریہ ہے، اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ اسلام، پاکستان اور عوام، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو اسلام ہے، جب اس کے اوپر حملہ ہوا تو وہ نکل پڑے ہیں۔ ایسے نہیں کہ انہوں نے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سیاست کھیلی ہے کہ اب یہ ایک ہمارے پاس اچھا پوائنٹ ہے کہ لوگ اس کے اوپر نکلیں گے بھی، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کو جواز بنا کر، اس کو ہتھیار بنا کر یوز کریں اور اپنی فورس کا مظاہرہ کریں اور ہم سیاست میں واپس آئیں، اس طرح کا میسیج کچھ طاقتور حلقوں کو دیں، حکومت کو دیں۔ ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ اگر ایسا چکر ہوتا تو انہوں نے وہ مظاہرہ تو کر دیا، انہوں نے تو ثابت کر دیا، تو ایک دم سے 15,000 بندے نکل آئے۔ یہ سب کچھ PTI والوں نے بھی مان لیا اور نون لیگ نے بھی مان لیا۔ KPK کے اندر بھی TLP کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے۔ اب تک کریک ڈاؤن پنجاب کے اندر جاری ہے، میں نے ریسنٹلی ویڈیو آپ میری دیکھ لیں، وہاں پہ میں نے سب کچھ آپ کو بتایا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے چلتے ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ TLP نے اس کے اوپر سیاست کھیلی ہے تو پھر TLP کو اب رک جانا چاہیے تھا، لیکن TLP نے واحد وہ جماعت ہے، میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اس سے اگلا سٹیپ لے لیا ہے۔ مطلب کہ اب جو وہ کرنے جا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ جیو نیوز پر گستاخانہ مواد نشر کرنے کے خلاف کرین پارٹی کا عدالت سے رجوع، عدالت کی طرف سے جیو نیوز کے مالکان کو نوٹس جاری۔ اس سے آگے لکھا ہوا ہے کہ درخواست ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حیدرآباد کی عدالت میں زیر دفاع 22 ABC RPC دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار لیگل ایڈوائزر کرین پارٹی صوبہ سندھ سلیمان سروری ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے درخواست دی ہے۔ مقدمہ اندراج کی درخواست فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج حیدرآباد کو منتقل کر دی گئی ہے۔ اس سے آگے لکھا ہوا ہے کہ درخواست میں واقعے کو دفعہ 295C کے تحت قابل دست اندازی پولیس جرمانہ قرار دیا گیا ہے۔ مقدمہ اندراج کی درخواست پر آئندہ سماعت 24 جولائی کو مقرر۔ عدالت نے درخواست پر جیو نیوز کے مالکان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 جولائی کو عدالت میں طلب کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی کہے گا کہ TLP سیاست کھیل رہی ہے، اگر وہ سیاست بھی کھیل رہی ہے تو آپ بھی یہ سیاست کھیل لیں، آپ بھی پھر جیو نیوز کے خلاف 15,000 بندے جو ہم سڑکوں پر لے کے آئے،
نہ آپ جیو نیوز کے خلاف ایسی سیاست کھیلتے ہیں، نہ 15,000 بندے لے کے آتے ہیں، نہ آپ غزہ کی بات کرتے ہیں، نہ وہاں پہ جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، نہ وہاں پہ امداد پہنچانے کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہی سانحہ مرید کے جو ہوا، نہ آپ فلسطین کے حوالے سے مارچ کرتے ہیں، اور جو مارچ کرتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ایجنسیاں لے کر آتی ہیں، ان کو پاکستان کی فوج لے کر آتی ہے، حالانکہ 2018 میں آپ ہی کو لے کر وہ یعنی کہ آئے ہیں، اور آپ اس بات کو مانتے بھی ہیں، اور آپ اب رونا دھونا اس بات کا رو رہے ہیں کہ آپ کو اتارا گیا ہے سیٹ سے، کسی اور کو سیٹ سے بٹھا دیا گیا ہے سیٹ کے اوپر، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتارا جائے، ہمیں بٹھایا جائے۔ اصل میں بات یہ ہے، اور بار بار جو ہے وہ ٹی ایل پی کو اس کھاتے میں لے کے آیا جاتا ہے، ٹی ایل پی کے اوپر ظلم کیا گیا جو ہے وہ عمران خان کے دور میں، اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں، اب پھر نواز شریف کے دور میں۔ جب عمران خان کے دور میں ظلم کیا گیا تھا، مطلب کہ اس سے پہلے جب فیض آباد میں ظلم کیا گیا تو عمران خان کے لوگ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ آپ نے ٹی ایل پی کے اوپر ظلم کیا، پھر انہوں نے ٹی ایل پی کے اوپر ظلم کیا، پھر اطاعت تارڑ صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ عمران خان صاحب کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والوں کو، آپ نے ٹی ایل پی والوں کے اوپر ظلم کیا، آپ نے ان کے بچوں کے ساتھ تعزیت بھی نہیں کی۔ مطلب کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ظلم ٹی ایل پی کے اوپر یہ کرتے آ رہے ہیں، اور حق کے اوپر ظلم کرتے آ رہے ہیں بار بار، اور پھر بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو ایجنسیاں لے کر آتی ہیں، حالانکہ ایجنسیاں کن کو لے کر آتی ہیں، کن کو لے کر آئی ہوئی ہیں، سب اس حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی ایل پی نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ کشمیر کے اندر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہم سب سے پہلے وہاں پہ امن چاہتے ہیں، پھر یہ انتخابات جو ہیں وہ اس حوالے سے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ ٹی ایل پی نے بیان جاری کیا، لکھتے ہیں وہ کہ ہم نے انتخابات میں حصہ ضرور لیا ہے، لیکن ہمارا واضح اور دو ٹوک مطالبہ ہے کہ انتخابات سے قبل آزاد کشمیر کے حالات کو پرامن بنایا جائے، اور عوام کے تمام جائز مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ایک طرف ریاست میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور بے گناہ شہری ظلم و جبر کا شکار ہوں، اور دوسری طرف انتخابات کا انعقاد کیا جائے تو یہ کشمیری عوام کے خون، قربانیوں اور احساسات سے سنگین بے وفائی کے مترادف ہوگا۔ ہمارا اصولی موقف واضح ہے کہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، لہٰذا سب سے پہلے ریاست میں امن، انصاف اور عوامی اعتماد بحال کیا جائے، اس کے بعد انتخابی عمل آگے بڑھایا جائے۔ گرین جماعت کا منشور ہر قسم کے ظلم، جبر اور ناانصافی کو مسترد کرتا ہے، اور ہم عوام کے آئینی، جمہوری اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ غازی ارسلان فیاض سلطانی، نامزد امیدوار تحریک لبیک پاکستان، کوہیٹا، اس طرح کا ان کا کچھ ایڈریس لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے۔ کچھ اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ یہ ایک بچی ہے کشمیر کی، چھوٹی سی بچی ہے، اصل میں وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں اسکولوں کے، وہ بھی احتجاج کے اندر شامل ہو چکے ہوئے ہیں، اور کچھ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں آپ یہ بھی سنیں پہلے۔ نعرے سنے آپ نے۔ اس کے علاوہ ایک اور بچی کی ویڈیو آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ احتجاج میں چھوٹے بچے آئیں گے تو آپ کا بے فارم کینسل کر دیا جائے گا، انہوں نے وہ بے فارم جو ہے وہ پھاڑا اور کہا کہ ہمیں یہ بے فارم نہیں چاہیے۔ تو ان بچوں کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے، ریاست کی طرف سے؟ اگر یہ بچے کل کو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے سامنے دو پوائنٹس پڑے ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کو چوز کریں گے یا پھر آپ جو ہے وہ اپنی ریاست خود کی بنائیں گے، ان سب چیزوں کے چلتے ہوئے کیا آپ مجھے بتائیں وہ پاکستان کو چوز کریں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے؟ کبھی بھی چوز نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے، ان کو بھیجا گیا ہے پولیس کی طرف سے یا پھر جن کی طرف سے بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے اور انڈیا کی کرنسی کے کچھ نوٹ مجھے تھمائے گئے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے احتجاج کے اندر جو راولہ کوٹ میں کشمیر میں چل رہا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی کرنسی جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے، جو عام لوگ ہیں، کارکنان ہیں۔ مطلب کہ ہر وہ بندہ جو ریاست کے مخالف، اس نے ان کے ریاست کی پالیسی کے مخالف اپنا اس نے ریکارڈ، احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اپنے مطالبات منوانے ہوتے ہیں، اس کے اوپر انڈیا کی کرنسی ڈال کر اس کو بھارتی ایجنٹ جو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح ہر اس بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ریاست کی پالیسیز کے خلاف ہو۔ تو اس حوالے سے لوگ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون انڈیا کا ایجنٹ ہے، کون ریاست مخالف ہے۔ اصل میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے لوگ آتے ہیں، انڈیا کا ایجنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ باقی ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ بائے۔